آپ مجھے بتائیں کہ ویڈیو مجھے بھیجنی ہے آپ نے بنا کے یا نہیں بھیجنی راضی نامے والی. میری گال سن بھا میں دا اپلیکیشن کھڑا ہوں سب شے ختم میں آتا پہ دیکھو ٹھیک ہے میں تے کو ہاں اللہ ہے دھیرا سمجھے تے کو تے تنگ کیتے میرے کو میں زبان دا پکا آدمی ہوں ہن تو اپنی زبان تے کھڑے ٹائم ٹیبل یاد رکھیں ان دے بعد کسی قسم دی چدکی دی گنجائش کیا نہیں. وہ مجھے کافی فون کر رہے ہیں کہ آپ حکیم شہزاد سے جو ہے صلح وغیرہ کر رہے ہیں، اپنا مقدمہ واپس لے لیں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس نے سر ایک ہمارے اوپر کیس کیا ہوا تھا 10 تولے گولڈ کا 10 لاکھ روپے کا، جو اس کے خلاف کورٹ نے ساری ریجیکٹ کی ہے. فیمیلز کال کرتی ہے تو پھر حکیم کے نمبر پہ فوری ان کو کال آ جاتے ہیں، پھر ان سے ڈیل حکیم کرتے ہیں. اس نے میڈیسن کی ہمیں 5 لاکھ ڈیمانڈ کی. آپ میرے ساتھ مطلب کہ ریلیشن وغیرہ رکھیں، میں گاڑی وغیرہ آپ کو دوں گا، اسی طرح کے مطلب کہ حرکتیں کرنے لگ گیا. یہ مجھے کافی مطلب ہے کہ چینل سے دھمکی دلوانا چاہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو میڈیا پہ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ بول. دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کہ آپ کو گھر سے اٹھا لیا جائے گا اگر آپ صلح نہیں کریں گے. تو ابھی میں اپنے گھر میں نہیں رہ رہا، میں کہیں اور رہ رہا ہوں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان اور میں ہوں آپ کا دیسی اینکر زاہد خان. ناظرین، کچھ دن پہلے حکیم شہزاد لوہا پاڑ کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں انہوں نے فراڈ کیا ایک خاتون کے ساتھ، اور انہی خاتون کے شوہر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ان پر کہ یہ ایف آئی آر واپس لیں یا مقدمہ واپس لیں، ہم سے صلح کریں. ان کے پاس حکیم شہزاد لوہا پاڑ کی آڈیو کالز بھی آئی ہیں، وہ بھی ہم سنائیں گے. کس طرح ان کو پریشر میں لایا جا رہا ہے، کس طرح ان کو صلح کا کہا جا رہا ہے، کس طرح ان کو کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو بنا کر اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرو کہ تمہاری اور میری صلح ہوگی. وہ کس لہجے میں کہہ رہے ہیں اور کس کس طرف سے ان کو پریشر آ رہا ہے کہ یہ صلح کریں، اپنا مقدمہ واپس لیں. یہ ساری تفصیل جانتے ہیں انہی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. اچھا، ہم نے آپ کی پہلی ایک ویڈیو بیان لگایا تھا، اس کے بعد آپ نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ کو مقدمہ واپس لینے کا کہا جا رہا ہے، صلح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. کون صلح کا پریشر ڈال رہا ہے اور آپ کو کن خطرات کا سامنا ہے؟ سر یہ اس کے کوئی بندے ہیں، ان کا نیم تو مجھے نہیں آتا. وہ مجھے کافی فون کر رہے ہیں کہ آپ حکیم شہزاد سے جو ہے صلح وغیرہ کر رہے ہیں، اپنا مقدمہ واپس لے لیں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ہمارے حکیم شہزاد کے جو بڑے اچھے تعلق ہیں سی سی ڈی میں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ واپس لیں. ٹھیک ہے، تو اس نے سر ہمارے اوپر کو کیس جھوٹے جھوٹے کیے ہوئے تھے. ہم تو عزت کے لیے چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ یار چلیں کوئی بات نہیں. اس نے سر ایک ہمارے اوپر کیس کیا ہوا تھا 10 تولے گولڈ کا 10 لاکھ روپے کا، جو اس کے خلاف کورٹ نے ساری ریجیکٹ کی ہے. یہ کاغذ ہے کورٹ کے، میرے پاس چیزیں موجود ہیں. اور اس نے جو میڈیسن وغیرہ دی ہیں وہ بھی ہمارے گھر اس ٹائم موجود ہیں، جو پھر یہ ہمیں وائس کر رہا ہے، ریکارڈ کے بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ آپ صلح کرو. اچھا یہ بتائیں، یہ ملاقات کیسے ہوئی اور آپ کی جو مسز ہے وہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ تک کیسے پہنچی اور کس طرح اس نے آپ کی وائف کو ہراساں کیا، وہ ذرا تفصیل بتائیں گے؟ وہ سر ایسے ہے، اس کے ایک ایشو بنا ہوا تھا، یہ پکڑا ہوا تھا. تو میں کسی دوست کے ساتھ چلا گیا، میری وہاں پر ملاقات ہوئی. جب ملاقات وغیرہ ہوتی ہے، ملاقات جب ہماری اس سے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ایڈ وغیرہ آتے تھے کہ یہ مطلب ہے کہ بے اولادی کی میڈیسن وغیرہ دیتا ہے. جب میری مسز صاحبہ نے دیکھا تو وہ رابطہ وغیرہ کیا. جب خاتون ان سے کوئی رابطہ کرتی ہے، پہلے تو ان کے جو گرندے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کے بندے ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، جو مطلب کہ میل فون کرتا ہے. اگر کوئی فیمیلز کال کرتی ہے تو پھر حکیم کے نمبر پہ فوری ان کو کال آ جاتے ہیں، پھر ان سے ڈیل حکیم کرتا ہے. تو پھر حکیم صاحب نے کہا کہ آپ میرے دواخانے پہ آئیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو میڈیسن دیتا ہوں. جب وہ مسز میری دواخانے پہ ہم لوگ گئے میڈیسن لینے کے لیے، جب ہم میڈیسن لے کر آئے، وہ ہم نے کہیں سے چیک کر، انہوں نے کہا کہ یہ تو میڈیسن فیک ہے، یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے. تو وہ سر جب میری مسز نے رابطہ وغیرہ ان سے کیا، میری مسز میڈیسن وغیرہ لینے گئی. جب میری مسز میڈیسن لے کر، انہوں نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب سے جو ہے نا ڈائریکٹ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. تو حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو لے کر آئے، میں نے ان کو دیکھنا ہے، ان میں کیا ایشوز ہیں، کیا مطلب کے معاملات ہیں، میں دیکھ کے پھر بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو پھر سر میری مسز اور میں دونوں چلے گئے. جب ان کے گھر گئے، اس نے ہمیں اپنے گھر بٹھایا، کھانا شانا کھلایا. ہمارا ان کے ساتھ مطلب ہے کہ آنا جانا ہو گیا، کہ تعلق بن گیا. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اس نے میرے سے کچھ چیزیں، پیسے وغیرہ اس نے میرے سے مانگے. میں نے اس کو دیکھا کہ یہ بڑا فیمس بندہ ہے، یہ فراڈ ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے اس کو پیسے دیے. پھر اس نے میڈیسن کی ہمیں 5 لاکھ ڈیمانڈ کی تھی. جب ڈیمانڈ 5 لاکھ کی تھی، ہم نے کہا آپ ڈسکاؤنٹ کریں، کہتے جی چلیں آپ 4 لاکھ دے دیں. جب 4 لاکھ پہ کہتا جی نہیں آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم نے کہا کہ یار آپ کم کریں، کہتے چلیں آپ 3.5 لاکھ دے دیں. جب سر ملاقات ہماری ہو گئی، پھر اس نے دیکھا مسز صاحبہ کو، اس نے ٹیکس کیے کہ مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو شوہر ہے، ان میں سے مطلب ہے کہ بچے وغیرہ نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا آپ ایسے کریں، آپ میرے ساتھ مطلب کہ ریلیشن وغیرہ رکھیں، میں گاڑی وغیرہ آپ کو دوں گا، اسی طرح کے مطلب کہ یہ حرکتیں کرنے لگ گیا.
تو جب میں نے مطلب ہے کہ اس سے پوچھا ہمارے مطلب ہے کہ معاملات بنے تو اس نے سر مطلب ہے کہ مسز صاحبہ کو نا مطلب ہے کہ ٹریک کرنے کی بڑی کوشش کی، سونے خواب دکھایا کہ میں مطلب ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، میرے ساتھ شادی کریں، میں گاڑیاں لے دوں گا، میں ڈالا لے دوں گا، اسی طرح میری مسز نے پھر مجھے بتایا۔ جب میری مسز نے مجھے بتایا تو میں ان سے ناراض ہو گیا کہ یار آپ نے یہ حرکت کی ہے، کیوں کی ہے؟ پھر مطلب ہے کہ یہ میرے سے معذرت کرتا رہا، پھر یہ آ گیا کسی دوست کے تھرو کہ میرے پاس آ گیا کہ میرے سے صلح کرے، پھر یہ مجھے جب پیچھے پھر ڈالا، میں نے اسے صلح نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جب صلح نہیں کی، اس سے ہم نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا کہ ہمارے پیسے جو آپ نے لیے ہوئے ہیں وہ واپس کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو ہے نا ہمارے اوپر جھوٹی اپلیکیشن دے دیتا ہے مطلب ہے کہ تھانے میں، وہ اس کی اپلیکیشن بھی خارج ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کورٹ میں جاتا ہے، 10 تولے گولڈ کی، 10 لاکھ روپے کی کوئی آئی فون کی اپلیکیشن بھی دیتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے ہمیں مطلب ایک کال آتا ہے ایس پی صاحبہ کے دفتر سے کہ ایسے سے آپ کی اپلیکیشن ہے، آپ آئیں۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں مطلب ان کو فیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس کو بلاتے ہیں، یہ نہیں آتا، ان کے نہ گواہ آتے ہیں نہ یہ آتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کی کورٹ میں ڈیٹ، جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں اپنا لائر مطلب کہ وہاں پر ہائر کرتے ہیں، 2-3 پیشوں کے بعد جج صاحب نے جو ہے نا مطلب ان کے نا ثبوت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کی اپلیکیشن خارج کر دی۔ وہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ اس ٹائم میرے پاس ہیں کورٹ کے، جو کورٹ نے اس کی اپلیکیشن خارج کی ہے جو ہمارے خلاف کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے جو اس نے مطلب ہے کہ مسز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، جو اس نے میری ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ لگائی، وہ میری ایف آئی میں بھی سر کیس چل رہا ہے۔ اچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلح کریں گے یا اس ایف آئی آر کی، اس مقدمے کی پیروی کریں گے؟ سر جی میں انشاءاللہ اس کی جو پیروی ہے وہ پروپر کروں گا، مجھے جس حد تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے کافی مطلب ہے کہ چینل سے دھمکی دلوانا چاہ رہا ہے کہ آپ صلح کریں، حکیم صاحب سے جو کیس ہے وہ مطلب ہے کہ ایف آئی آر واپس لے لیں ورنہ آپ کو مرا دیا جائے گا، آپ کو کسی جھوٹے مقدمے میں درج کرا دیا جائے گا۔ مطلب ہے کہ سی سی ڈی میں ہمارے بہت زیادہ تعلقات ہیں، تو مجھے تو سی سی ڈی پہ بڑا اعتماد ہے۔ جو ہماری سی ایم صاحبہ نے بڑے اچھے اچھے ادارے نکال دی ہیں، یہ سی سی ڈی تو ہماری مطلب ایک محافظ ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں، میں سوشل میڈیا کے تھرو پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی عوام کو، سارے اپنے اہل علاقے والوں کو مطلب پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس بندے سے بچیں، یہ ایک فراڈیا ہے، یہ 2 نمبر ہے، اس کی جو موجود وغیرہ سب فیک ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کوئی ہمارے وہاں سیاستدان بیٹھے ہیں، اس نے ان کا نام بھی استعمال کیا۔ میں یہ کلمہ بھر کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو میڈیا پہ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فیک ہے، یہ جان کے جو ہے نا لوگوں کو اپنی جال میں پھنسانا چاہ رہا ہے، لوگوں کو یہ پھنساتا ہے۔ پھر یہ ابھی ہم اس کے خلاف جو کیس کیا ہوا ہے تو یہ مطلب ہے کہ جائے اداروں کے پاس جائے، مطلب ہے کہ پولیس سے مطلب کہ یہ کرے، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پھر میری مسز کا ذکر کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا نے تو اس کو انصاف نہیں دینا نا، اس کو انصاف تو دینا نا عدالت نے دینا ہے، ہمارے جو پولیس محکمہ اچھا بنے ہوئے انہوں نے اس کو انصاف دینا ہے نا۔ یہ ویڈیو لگا کے پھر سے ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، تو ابھی تک مطلب اس کو یہ باز نہیں آ رہا۔ تو اب سر ہمیں دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کہ آپ کو گھر سے اٹھا لیا جائے گا اگر آپ صلح نہیں کریں گے، تو ابھی میں اپنے گھر میں نہیں رہ رہا، میں کہیں اور رہ رہا ہوں، تو یہ چیزیں بھی ہیں سر۔ اس نے جو ہے نا ہمیں ذہنی طور پہ، ہم اس ٹائم میاں بیوی خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں۔ اگر ہم نے خودکشی کر لی، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا تو اس کا ذمہ دار یہ شہزاد حکیم ہوگا۔ اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی آپ کہتے ہیں یہ حکیم؟ سر جی میں کہتا ہوں یہ ہمیں ہراساں کروا رہا ہے لوگوں سے، پہلے یہ خود کرتا رہا ہے، جس کے ثبوت میرے پاس ہے وہ میں افسروں کے آگے رکھوں گا۔ سب سے بڑا تو ثبوت میرے پاس سر یہ ہے، جو جھوٹے مقدمے مجھے نامزد کر رہا تھا، وہ عدالت نے، کورٹ نے، ہمارے پولیس نے، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہے سوجہ آباد میں، انہوں نے جب اس کو سنا تو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے جو کمنٹس وغیرہ تھے۔ ناظرین، یہ جو حکیم شہزاد لوہا پاڑ کی ایک آڈیو کال ہے، یہ سنیں ذرا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ویڈیو مجھے بھیجنی ہے آپ نے بنا کے یا نہیں بھیجنی، راضی نامے والی، کہ شہزاد حکیم کا میرا راضی نامہ ہو چکا ہے، ہماری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، اہلیان علاقہ نے ہمارا راضی نامہ کروا دیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے معاملہ سب سٹیبل ہے، کوئی بھی بندہ پریشان نہ ہو۔ یہ ویڈیو آپ نے بھیجنی ہے یس یا نو، مجھے یہ بتاؤ بس۔ میری گال سن، بھاں میں دا اپلیکیشن کھڑا من سب شے ختم، میں آتا میں کو، ٹھیک ہے، میں تے کو ہاں اللہ ہے دھرا سمجھے تے کو تے تنگ کیتے میں کو کیا تک بندا ہے تیرا سارے ایسا کرنا۔ چلو ہن او مینے نہیں دیونے ضرورت، ٹھیک ہے، تو بڑا ریورس گیئر لا اپنی ویڈیو بھیج میرے کول، درخواست میں مدعی نا، میں کہ بیان دے سب میں مدعی نہیں بندا، ختم گئی درخواست کی یار شے گئی، کوئی ٹینشن کیا نہیں، بے فکر رہ تو، میں زبان دا پکا آدمی ہوں، ہن تو اپنی زبان تے کھڑے ٹائم ٹیبل یاد رکھیں، ان دے بعد کسی قسم دی چٹکی دی گنجائش کیا نہیں۔ ناظرین، آپ نے سنی کہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ نے ان کو ایک آڈیو میسج بھیجا ہے کہ یہ اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کریں کہ ان کی اور ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، نہیں تو انجام کیا ہوگا مزید انہوں نے بتا دیا ہے۔ بہت مہربانی جناب۔ ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی، اور ہم حکیم شہزاد لوہا پاڑ کو بھی کہیں گے اگر وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے،
ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم ان کا بھی موقف اپنے پلیٹ فارم سے لگائیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حکیم لوہا پہاڑ یا یہ جو میرے ساتھ دوست بیٹھے ان دونوں میں سچا کون ہے؟ کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔